فلسطینیوں کے ساتھ ادارے یکجہتی کے لیے گئے، گرفتار کس طرح کیا گیا؟ اسرائیل وہ ایک درندہ ہے، 2 سال سے زائد عرصے میں لائیو اسٹریمنگ جینوسائیڈ کی ہے، دنیا کا ہر قسم کا اسلحہ ان کے اوپر آزمایا گیا ہے۔ تو آپ کو پھر رہا کس طرح کیا گیا؟ میں نے کہا میں اسرائیل کو نہیں مانتا، انہوں نے کہا آپ کی ہڈیاں گل جائے گی۔ آپ پر کتے بھی چھوڑے گئے؟ فلسطین، اقصی اور غزہ یہ ہمارے وجود میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، اور ہمارا تیسرا حرم ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کے لیے سفر کی، وہاں عبادت کی اجازت دی ہے، تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے۔ اس میں ایک جو ہے وہ حرم بیت المقدس جو کہ فلسطین ہے۔ اس کو قرآن میں ارض مبارک کہا گیا ہے، جو برکت والی سرزمین کہا گیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں معراج کا سفر شروع کیا تھا، اور یہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت انبیاء کی تھی۔ تو اقصی غزہ ہمارے وجود کا ٹکڑا ہے، ہمارے دل کا ٹکڑا ہے۔ وہاں جانے کی میری بہت پرانی خواہش تھی، اور یہ میری تیسری اٹیمپٹ تھی۔ پہلی اٹیمپٹ میں نے کی تھی 7 اکتوبر کو، جب طوفان الاقصی ہوا، تو نومبر 2023 کو، جو کہ مصر نے مجھے اجازت نہیں تھی اندر جانے کی۔ اور پھر دوسری اٹیمپٹ میں نے کوئی 6-7 ماہ پہلے گلوبل مارچ ٹو غزہ فرام کائرو ٹو غزہ جو تھا اس کے لیے، لیکن اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ مارچ جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ تیسری اٹیمپٹ تھی، اور الحمدللہ میں ارض مقدس غزہ تو نہیں پہنچ سکا، لیکن ارض مقدس پہنچ گیا۔ تو جہاں تک اسرائیلی قید کی تعلق ہے، اسرائیل جو ہے وہ ایک درندہ ہے۔ آپ دیکھیں انہوں نے گزشتہ 2 سال سے زائد عرصے میں لائیو اسٹریمنگ جینوسائیڈ کی ہے۔ ہیومن ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ 3.5 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، تقریباً 4 لاکھ لوگوں کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ سٹارویشن ہے، فیمن ہے، ہنگر کو ایز اے ویپن آف جینوسائیڈ استعمال کر رہے ہیں، اور 10 ایٹم بموں کے برابر بارود گرا دیا گیا ہے۔ دنیا کا ہر قسم کا اسلحہ ان کے اوپر آزمایا گیا ہے۔ چھوٹی سی خطے کے اندر جو انوسنٹ نہ کمبیٹنٹ سیویلین لوگ رہ رہے ہیں، تو یہ ایک درندہ ہے۔ انسانی تاریخ میں اس ہیلوکاسٹ کا، اس میسیکر کا، اس ایتنک کلینزنگ کا، اس جینوسائیڈ کی مثال نہیں ملتی جو دنیا بھر کے آنکھوں کے سامنے ڈے لائٹ میں اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا۔ تو جب سٹیٹس ناکام ہو گئے، ورلڈ آرڈر ناکام ہو گیا، انٹرنیشنل باڈی ناکام ہو گئے، تو شہریوں نے اتحاد کیا، 44+ کنٹریز اور 50 کشتیاں، اور وہ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر انسانیت کو، غزہ کو بچانے کے لیے سمندر کے سفر پہ نکل پڑے۔ مجھے اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا کہ میں بھی اس میں شامل تھا، پاکستان کی نمائندگی کی۔ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میرے کشتی کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا تھا۔ تو جب ہم وہاں پہنچے، انٹرسیپٹ کر دیا گیا، ہمیں اغوا کیا گیا۔ یہ سمندری قزاقی تھی، پائریٹس تھے، اور انٹرنیشنل واٹر میں انٹرنیشنل لا کے تحت ہم جا رہے تھے۔ آپ پر کتے بھی چھوڑے گئے؟ اور وہاں جب ہم لے جائے گیا، ہمارے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں، ہتھکڑیاں، ہماری آنکھوں پر پٹیاں، کک مارنا، مکے مارنا، آئسولیشن کے اندر رکھنا، اور پھر نو ایکسس ٹو ڈرنکنگ واٹر، کوئی صاف پینے کا پانی نہیں، لیٹرین کا نلکے کا پانی وہ بھی چلو سے پیتے تھے۔ تو نو ایکسس ٹو ڈرنکنگ واٹر، نو ایکسس ٹو ایئر، نو ایکسس ٹو سن لائٹ، نو ایکسس ٹو میڈیکیشن، نو ایکسس ٹو پراپر فوڈ، نو ایکسس ٹو ان فرسٹ 3 days کونسلر ایکسس۔ تو وہ ایک درندہ ہے، کوئی انسانی حقوق اس کے نہیں۔ اور پھر کتے چھوڑنا، بندوق جو ہے وہ سر کے اوپر رکھنا، اور گالیاں دینا، آپ کو گالیاں دینا، آپ کے ملک کو گالیاں دینا، وہ درندے ہیں۔ آپ دیکھیں ابھی جو فلسطینیوں کی لاشیں واپس کی گئی ہیں، اس کی جو تفصیلات آئی ہیں، تو ان کو کھیت کے اندر پانسیاں دی گئی ہے، ان کے گلے کے اوپر رسی کے نشانات ہیں، ان کے اعضاء، ان کا جسم چیر کر ان کے اعضاء چرائے گئے ہیں، ان کے جوڑ ان کے توڑ دیا گیا ہے، ان کے جسم کے حصے جلا دیے گئے ہیں، اور ان کے جسموں کے اوپر ٹینکیں وہ چڑھا دی گئی ہیں، اس کے نشانات موجود ہے۔ وہ درندہ ہے، درندہ۔ تو آپ کو پھر رہا کس طرح کیا گیا؟ دیکھیں میری رہائی میں، اگرچہ اسحاق ڈار صاحب نے مجھے کہا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کا، کہ بہرحال اس نے یورپی یونین کے ملک یونائٹڈ کنگڈم کو کہا تھا کہ آپ سینیٹر مشتاق کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں۔ 2 دفعہ UK کا کونسلر مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے ڈار صاحب کو بھی بتا دیا کہ ان کی دلچسپی میری رہائی سے زیادہ مجھ سے ڈپورٹیشن پیپر کے اوپر دستخط کرنے میں۔ وہ ڈپورٹیشن پیپر
کہ جس پہ لکھا گیا تھا کہ آپ نے اسرائیلی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور آپ اس کے اوپر دستخط کر کے آپ ایڈمٹ کر لیں تاکہ اس کے بعد آپ کو 72 آورز میں ڈیپورٹ کیا جائے. میں نے کہا میں اسرائیل کو نہیں مانتا. انہوں نے کہا آپ کی ہڈیاں گل جائے گی, آپ کے جسم کیڑے کھالیں گے اور آپ ساری عمر جیلوں میں گزاریں گے, لیکن آپ کو رہائی نہیں ملے گی جب تک اس کاغذ کو دستخط نہیں کرو گے. میں نے کہا نہیں, میرے بابائی قوم نے پاکستان کے بابائی قوم نے اسرائیل کو نہیں مانا ہے, میرے پاکستان کے عوام نے اسرائیل کو نہیں مانا ہے, میری حکومت اسرائیل کو نہیں مانتی, میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے, ناجائز ریاست ہے, اسرائیل مٹے گا. تو مجھے رہائی کا امکان نہیں تھا. میری رہائی میں بنیادی کردار جو تھا وہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی لیڈرشپ کی تھی, خصوصاً نیلسن منڈیلا کے گرینڈ سن مانڈوی منڈیلا کا, اور برازیل کے جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے لیڈر ہے تیاگو, اس کا تھا کہ جو 150 لوگ رہ گئے تھے, 500 میں سے 350 لوگ رہا ہو گئے, انہوں نے طے کر لیا سینیٹر مشتاق کو نہیں نکالو گے تو ہم نہیں جائیں گے. تو میں آخری بندہ تھا جس کو سیل سے نکالا گیا. تو میں کریڈٹ جو دیتا ہوں وہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی لیڈرشپ اور وہ 150 لوگ جو میرے ساتھ سیل میں رہ گئے تھے ان پارٹیسپینٹ کو میں دیتا ہوں. تو کیا سمجھتے ہیں پاکستانی حکومت کا کتنے % کردار آپ کی رہائی میں؟ دیکھیں, پاکستانی حکومت کا کوئی اتنا بڑا یا کوئی خاص کردار نہیں تھا, 10% لیکن انہوں نے جس طرح UK سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ ان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو کریں. جماعت اسلامی کے ساتھ میرے مسائل جو تھے وہ چل رہے تھے. آپ لوگوں کو علم تھا کہ میں ظلم کے خلاف ہوں, ظلم جہاں بھی ہوں, ظلم جس کے خلاف بھی ہو, میں ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں, میں ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں, میں مظلوم کا ساتھ دیتا ہوں, مظلوم جو بھی ہو, مظلوم جس علاقے سے بھی تعلق رکھتا ہوں, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. اور میں لوکل جو ظالم ہیں اور ظلم ہے اس کے بھی خلاف ہوں, اور گلوبل جو ظالم ہیں اور ظلم ہے اس کے بھی خلاف ہوں. تو میں اڈیالہ جیل میں بھی رہا ہوں اور اسرائیل کے جیل میں بھی رہا ہوں, اور میری ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف یہ جدوجہد اڈیالہ جیل سے اسرائیلی جیلوں تک جاری ہے, اور یہ جاری رہے گی انشاءاللہ. اسی کے لیے میں جی رہا ہوں, اور اسی راستے میں موت اگر آتی ہے تو میں اسے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. تو یہ وہ سچویشن تھی, اس میں جماعت کی اپنی تنظیمی ریسٹرکشنز تھی, ان کی تنظیمی لیمیٹیشنز تھی, اور اس کی وجہ سے مجھے وہاں کھل کر کام کے مواقع نہیں مل رہے تھے, رکاوٹیں تھیں. اس وجہ سے میں نے وہاں سے استعفیٰ دیا ہے, اور اب میرے سامنے کھلا آسمان پڑا ہے, کھلا میدان پڑا ہے. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اور میں کہیں نہیں جا رہا, میں پاکستان میں ہی ہوں, اور پاکستان میں ظلم کے خلاف, ظالم کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا, مظلوم کے لیے, اس کے عوام کے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھوں گا. پاک فلسطین کمیٹیاں بنا رہا ہوں 1 لاکھ کی تعداد میں, اور اس کے لیے پورے ملک میں جا رہا ہوں. ابھی میں جا رہا ہوں ملتان, پھر میں جا رہا ہوں کوہاٹ, پھر میں جا رہا ہوں کراچی, پھر میں جا رہا ہوں کوئٹہ. منظور پشتون سے ملوں گا, مارنگ بلوچ سے ملوں گا, علی وزیر سے ملوں گا, عمران خان سے ملوں گا, ہر مظلوم کے ساتھ ملوں گا. پاکستان کے جو تشکیلی نو ہے, اقبال اور قائد کے تصورات کی روشنی میں, جہاں ٹرو ڈیموکریسی ہو, جہاں ساورن پارلیمنٹ ہو, جہاں غلام پارلیمنٹ نہ ہو, جہاں پہ اسکرپٹڈ کاروائی والا پارلیمنٹ نہ ہو, جہاں عوام کی امنگوں کو ریپریزنٹ کرنے والا پارلیمنٹ ہو, جہاں کینگرو کورٹس نہ ہو, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو, جہاں پہ پریس اینڈ چین نہ ہو, آزاد اور باوقار صحافت ہو, جہاں پہ تعلیم ہو, صحت ہو, امن و امان ہو, نوجوانوں کے لیے روزگار ہو, اور جہاں پہ اختیارات کا مرکز وہ چند لوگ نہ ہو, ایک ادارہ نہ ہو, ساورن پارلیمنٹ ہو. تو اس کے لیے میں پاکستان کے اندر جدوجہد کروں گا. آپ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں, یہ بتائیں اب آگے کس سیاسی جماعت کا حصہ بنیں گے؟ میں کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بن رہا, البتہ جو کہ اپوزیشن کا ایک الائنس ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان, ان کے ساتھ پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت کی بحالی, اسٹیبلشمنٹ کی گرفت کو توڑنے, عوام کی حقوق کی جدوجہد کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ بھی جدوجہد کروں گا, بطور ایک سیاستدان, بطور ایک سابق پارلیمنٹیرین. لیکن فلسطین کے آزادی کے لیے 1 لاکھ کمیٹیاں پاک فلسطین فورم کے پلیٹ فارم سے بنا رہا ہوں, اور پاکستانی عوام کے حقوق کے لیے ایک اور سول سوسائٹی موومنٹ بنا رہا ہوں, جس میں تمام لوگوں کو دعوت دوں گا, پولیٹیکل لوگوں کو بھی, لائرز کو بھی, جرنلسٹ کو بھی, ٹیکنوکریٹس کو بھی, بچوں کو بھی, طلبہ کو بھی, خواتین کو بھی, اقلیتوں کو بھی, سب کو دعوت دوں گا. ایک سول سوسائٹی موومنٹ جو کہ پاکستان کو آزاد کرے, مافیا سے آزاد کرے, حقیقی معنوں میں
اسے اقبال اور قائد کے تصورات کی روشنی میں آزاد، خود مختار، باوقار پاکستان بنائے. ٹرمپ کا غلام پاکستان نہ ہو، امریکہ کا غلام پاکستان نہ ہو، اور غریب پاکستان نہ ہو، قرضوں میں جکڑا ہوا پاکستان نہ ہو، لوڈ شیڈنگ اور غربت اور مہنگائی کا پاکستان نہ ہو. ایک آزاد اور باوقار اور خود مختار پاکستان ہو. تو اس کے لیے ایک سول سوسائٹی موومنٹ جس میں تمام لوگوں کو بلا تفریق ان کو شامل ہونے کی بھی اجازت ہو.